بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت سے کے پہلو سے جو ذمہ داری انسان پہ عائد ہوتی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری آپ کو سر انجام دینی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس میں یہ ڈسٹنکشن پیدا کی جائے، اس میں یہ فرق پیدا کیا جائے کہ یہ ذمہ داری انسان کی جو مختلف کیپیسٹیز ہیں، اس کی جو مختلف حالتیں ہیں اور اس کا جو مختلف پوزیشنز ہیں سوسائٹی میں، اس کے حوالے سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک عالم کی، ایک عام آدمی کی، ایک اسکالر کی، ایک حکمران کی، اس امت کی یہ ذمہ داریاں ظاہر ہے کہ مختلف پہلوؤں سے بٹی ہوئی ہوں گی، کیونکہ ان سب کی حیثیتیں الگ الگ ہیں، اور ان کی رعایت نہ کرنے کے نتیجے میں بعض دفعہ ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ ہم اپنے وہ ذمہ داریاں لے لیتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کسی طور سے بھی درست نہیں ہوتی۔ اسی قسم کی یہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو دین کی دعوت لے کے اٹھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، یعنی وہ دین کی داعی بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کر لیں ورنہ آخرت کی پیشے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے، اور ان کو اپنے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کبھی بھی حق کا معیار نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ضرور ہے کہ رسول جب دعوت دیتا ہے تو وہ تو حق کا معیار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، وہ اس کی بات کر رہا ہے، اس کے بہاف پہ بات کر رہا ہے، اور بے شک اس کو تو یہ حق حاصل ہے اس بنیاد پہ یہ کہنے کے لیے کہ اس کا جو عمل ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ حق کا معیار ہیں، اور ان کی بنیاد پہ حق و باطل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تاہم ایک عام داعی جو ہے اس کو اپنے بارے میں یہ بالکل غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جو باتیں وہ کہتا ہے وہ تمام کی تمام دین سے بالکل درست ہیں، اس کے مطابق ہیں۔ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ پہلو کہ وہ غلطی کا پہلو موجود ہو، یہ ہر حال میں اس کا امکان موجود ہوتا ہے، اور چنانچہ ایک دین کے داعی کے لیے جو مناسب بات ہے وہ یہی بات ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس کی جو بات ہے وہ درست ہے مگر اس میں غلطی کا امکان ہے، اور دوسرے کی بات غلط ہے مگر اس کے اندر صحت کا پہلو موجود ہے۔ چنانچہ اس رویے کے اندر جو ہیوملٹی پیدا ہوگی ایک انسان کے اندر، وہی اس کو پھر دوسرے آدمی کے لیے دل سوزی کے ساتھ اس کو دین کی طرف پکارے گی۔ یہ جو مقام ہے کہ آپ حق کی حتمی حجت کے طور پہ ایک جگہ پہ فائز ہو گئے، یہ صرف اور صرف رسول کا مقام ہے۔ چنانچہ دیکھیے اسی مقام کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یعنی یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اس کے حکم سے گریز کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ حکم سے مراد اور اس سے مراد پیغمبر ہے، یعنی پس وہ لوگ جو اس کے حکم سے گریز کرتے رہے ہیں اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ تو یہ جو موقع ہے یا یہ جو پہلو ہے جس میں حق کی حتمی حجت کا جو پہلو ہے، یہ صرف اور صرف ایک رسول کو حاصل ہے، اور اس کی مخالفت جو کرے گا اس کو ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اس آیت میں بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عذاب نہ دے دیں، اس کے بارے میں تو یہ بات بالکل درست ہے، مگر ایک عام داعی کو اس جگہ پہ نہیں فائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ وہ یہ کہے کہ وہ حق کی حتمی حجت ہے اور اس کا جو قول و فعل ہے وہ حق کا معیار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اس میں ہر پہلو سے کمزوری پائی جا سکتی ہے، چنانچہ اس کو اس معاملے میں بالکل متواضع رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں ان کا جائزہ ہمیں لیتے رہنا چاہیے، اور یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں ان کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اسی قسم کی یہ غلط فہمی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اس معاشرے کے اندر، اور بعض لوگ اس کا پرچار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک داعی حق کو، یعنی وہ شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو بلائے، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے ان کو روشناس کرائے، اس کو سم و طاعت کی بیعت لینے کا حق حاصل ہے۔ سم و طاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنیں اور مانیں، یعنی آپ نے اس کا حکم کی کبھی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے حکم عدولی نہیں کرنی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رائٹ ہے جو اسلام نے، جو قرآن مجید نے ایک داعی حق کو دیا ہے کہ وہ لوگوں سے سم و طاعت کی بیعت لے، اور اس کی بنیاد پہ وہ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ جو بھی ان کو کہا جا رہا ہے جس معاملے میں، وہ ہر حال میں اس کی اطاعت کریں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق کسی بھی داعی کو حاصل نہیں ہے، یہ حق صرف پیغمبر کو حاصل ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ کہہ رہا ہے، لہٰذا وہ ان کی بنیاد پہ اگر کوئی بات لوگوں کو کہتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں پابند ہیں کہ ان کی اطاعت کریں، اور اس کو ہم سم و طاعت کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ان نبیوں کے علاوہ، پیغمبروں کے علاوہ اگر یہ حق کسی کو حاصل ہے تو وہ پھر حکمران ہے۔
یعنی حکمرانوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو اطاعت ہے وہ کی جائے گی، وہ سم و اطاعت کی بیعت لے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ظاہر ہے کہ امرهم شورا بینہم کے پابند ہیں، اور ظاہر ہے ایک جمہوری نظام کو چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بھی پابند ہیں کہ تمام نزاعات کا وہ جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یا رسول کی اطاعت کے حوالے سے کریں گے، یعنی اللہ اور رسول کی طرف اپنی تمام نزاعات کو، تمام اپنی ڈسپیوٹس کو لوٹائیں گے۔ اگر یہ ان شرائط کو پورا کریں گے تو یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پھر یہ ضروری ہے کہ ان کی بھی سم و اطاعت کی جائے، اور چنانچہ ہم جب کسی بھی حکمران یا کسی بھی ملک کے باشندے بنتے ہیں اور ہم آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں یا ہم شہریت کے حوالے سے حقوق کے بارے میں معاملہ کرتے ہیں، تو اصل میں یہ اسی بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے حکمرانوں کے جو ہمارے لیے قانون بنا رہے ہیں ان کی ہم ایک لحاظ سے سم و اطاعت کی بیعت کر رہے ہیں، یا ہم سم و اطاعت کے حوالے سے جو ان کا مطالبہ ہے اس کو پورا کریں۔ میں نے عرض کیا کہ سم و اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ سنیں اور مانیں، یعنی آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو آپ بے چون و چرا اس کو مانیں۔ ظاہر ہے اس کی بعض ایکسیپشنز ہیں جو ہم یہاں اس پر ذکر نہیں کریں گے، مگر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی داعی حق کو، یعنی حق کی طرف بلانے والے کو سم و اطاعت کی بیعت لینے کے بارے میں اس کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی روح سے بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روح سے بھی یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حق اگر کسی کو حاصل ہے تو یا انبیاء علیہ السلام ہیں جو یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، اور یا پھر وہ حکمران ہیں جو مطالبہ کر سکتے ہیں جو خود امرهم شورا بینہم کی پابندی کر رہے ہیں اور تمام نزاعات میں، تمام ڈسپیوٹس میں، تمام اختلافات میں اپنا مرجع جو ہے وہ اللہ اور رسول کو بناتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔